میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریل پاکستانی کے ساتھ، اور جیسا کہ ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ان پاکستانیز کو لے کر آتے ہیں، ان ایمبیسڈر کو، ریل ایمبیسڈر کو لے کے جاتے ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہو۔ اور آج جو ہے ہمارے ساتھ ایک ایسے ڈپلومیٹ موجود ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ سے 37 ایئرز جو ہے اپنی فورن سروس میں سرو کیا، پاکستان کا نام ریپرزینٹ کیا، کئی ممالک میں کیا، اس میں چائنا، سنگاپور، جرمنی، ویسے تو کئی ممالک ہیں، لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ ماشاءاللہ سے انہوں نے 8 کتابیں بھی لکھی ہیں، اور انہوں نے نہ صرف جو ہے ہمارے جو ایمبیسڈر ہیں جنہوں نے فورن سروس میں سرو کیا ہے، انہوں نے نہ صرف چائنیز لینگویج کو سیکھا بلکہ وہ اس کو سکھاتے بھی رہے ہیں، اور ان کی 3 کتابیں باقاعدہ جو ہے چائنیز لینگویج میں ٹرانسلیٹ بھی کی گئی ہیں، اور یہ بڑی بات ہے کہ ایک پاکستانی کی جو کتابیں ہیں وہ چائنیز لینگویج میں ٹرانسلیٹ کی جائیں، اور اسی وجہ سے یہ پہلے پاکستانی ہیں جن کو چائنا کی جانب سے نیشنل بک ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ تو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ جس طرح سے ہم جب پاکستانی جب باہر جاتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے جب کام کرتے ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں، اس سے ہم پاکستان کا جو امیج ہے بہت خوبصورت پورٹری کرتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے ریل پاکستانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم سر کو ویلکم کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حسن صاحب۔ السلام علیکم سر۔ السلام۔ سر میں نے ابھی جس طرح سے ذکر کیا ماشاءاللہ سے اتنے ممالک میں آپ نے سرو کیا ہے، اور جہاں جہاں گئے ہیں آپ پاکستان کا چہرہ ہیں، اور جب لوگ ملتے تھے، اور اوبویسلی بات ہے فورن سروس میں تھے، ڈفرینٹ ڈپلومیٹ سے ملنا بتانا، اور پھر اوبویسلی بات ہے لوگ جب آپ سے ملتے تھے پاکستان کے متعلق پوچھتے تھے، اور جب آپ سے ملتے تھے تو ان کو ایک پازیٹیو اوبویسلی بات ہے تھنکنگ آتی ہوگی کہ جب اتنا زبردست پاکستانی ہیں تو پاکستان کتنا خوبصورت ہوگا اور پاکستانی کتنے خوبصورت ہوں گے۔ بالکل صحیح۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے کچھ تعجب بھی ہوا کہ مجھے اس پروگرام میں بلایا جا رہا ہے، آپ نے عزت دی مجھے اور اس پروگرام میں آپ نے مجھے شامل کیا۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ایمبیسڈر جو ہوتا ہے یا ہمارا جو ڈپلومیٹ ہوتا ہے وہ پاکستان کی تصویر ہوتا ہے، اور وہ تصویر جتنے ہی ہمارا ڈپلومیٹ اس کی ایٹیچیوڈ، اس کا علم، اس کا اخلاق اچھا ہوگا، اس کے کام اچھے ہوں گے، اتنا ہی پاکستان کی باہر میں عزت ہوئے گی یا اس ملک میں عزت ہوئے گی۔ میں آپ کی ایک مثال اس کی دیتا ہوں کہ میں جرمنی میں جب سفیر تھا، جب ریٹائرمنٹ سے پہلے، تو ایک بہت بڑے وہاں کی کمپنی کے سی ای او نے مجھے کہا کہ جاوید صاحب ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیجئے۔ تو کہا کہ جی میں 2 سال جرمنی میں سفیر رہا ہوں تقریباً، تو مجھے کہا کہ آپ سے ملاقات کے بعد جو میرا پاکستان کے بارے میں 28 سال سے تاثر تھا، جو آپ کے ملک کے جو پسند نہیں کرتے ہیں ان لوگوں نے جو وہ تاثر قائم کیا تھا، وہ آپ نے صرف 2 دن میں زائل کر دیا۔ جو آپ سے 2 دن ملاقات کے بعد سے وہ میری زائل ہو گئی، اور میں پاکستان گیا، میں نے ان کی پاکستان دورے بھی کرائے، اور انہوں نے کہا کہ میں وہاں گیا تو 28 سال کا جو تاثر تھا وہ ختم ہوا۔ تو پاکستانی ڈپلومیٹ جو ہے یا ڈپلومیٹ جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے ایک ملک کی جو بہترین تصویر ہے اس کی نمائندگی کرتا ہے، اور اس کے ایٹیچیوڈ سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں اٹ از یور ایٹیچیوڈ دیٹ ٹیکس یو ٹو آلٹیچیوڈ، بالکل ایسا ناٹ یور ایپٹیچیوڈ۔ سر آپ نے جو ہمیں یہ بات بتائی ہے، یہ ہمیں سن کے اتنی خوشی ہوئی ہے، تو آپ یقین مانیں جب وہ پاکستان آپ نے کہا نا ایک سوچ تھی ان کی جو کئی سالوں سے تھی، اور ایک اچھے پاکستانی سے ملنے کی، یہی تو بات ہے نا، ہمارے ریئل پاکستانی جہاں جہاں ہوتے ہیں تو پاکستان کو ایک اچھی تصویر دکھاتے ہیں، وہ رخ دکھاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے سر آپ نے تو کئی ایسی ممالک میں، جس طرح سے میں نے آپ کا اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ آپ کی جو بکس تھی وہ باقاعدہ چائنیز لینگویج میں ٹرانسلیٹ کی گئی، یہ بڑی بات ہے، وہ بھی 1 نہیں 2 نہیں 3 بکس آپ کی ماشاءاللہ سے۔ تو سر اس پہ آپ نے کس طرح سے کام کیا، اور پھر وہ بھی سی بات ہے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چائنا میں وہ کتابیں پڑھی جا سکیں۔ تو سر جب انہوں نے وہ کتابیں آپ کی پڑھی ان کے لینگویج میں، کیونکہ ان کے لیے آسانی ہو گئی تھی، تو اس طرح کا پھر آپ کو کس طرح سے وہاں پہ فیڈ بیک ملا اوور آل؟ منا بات یہ ہے کہ جب میں ریٹائرمنٹ کے بعد سے مجھے باہر کے ملکوں سے آفر تھے کہ میں وہاں کی یونیورسٹیوں میں جا کے پڑھاؤں، امریکہ سے، چین سے،
کیونکہ یہ جو باہر کے ملک ہوتے ہیں آج کل دنیا میں ٹیلنٹ ہنٹنگ چل رہی ہے, ایسا ہی اور ہر ملک کو چاہیے ٹیلنٹ جو مخصوص اسپیشلائزڈ ایریاز میں. تو میرا چونکہ میرے بارے میں کیونکہ جو ہوتی ہے انسان کی شہرت چھپتی نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ڈپلومیٹ ایک گلاب کا پھول کی طرح ہوتا ہے, وہ گلاب کا پھول کی خوشبو جو ہے نا وہ چھپ نہیں سکتی. تو بس وہ مجھے انہوں نے آفر کیا, لیکن میری کتابیں جیسے آپ نے بتایا کہ چینی زبان میں 3 ترجمہ ہوا چین میں, اور لیکن اس کے علاوہ میری کتابیں امریکہ میں یونیورسٹیوں میں اور آسٹریلیا میں اور چند اور ملکوں میں بھی ریکمنڈڈ بکس میں یونیورسٹی میں شامل ہیں. ماشاءاللہ سر. ریکمنڈڈ ریفرنس بکس میں جو کورس کرایا جاتا ہے چین کے اوپر, اس میں میری کتابیں. آپ کی بات کو تھوڑا سا بیچ میں اجازت دیجیے گا, ویسے یہ بات ماننے والی ہے کہ یہ گلاب کا پھول کوئی توڑ نہیں سکا جیسے بس وہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان جو ہے اللہ تعالیٰ, میں بلیو کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں سارے وسائل دیے ہیں. بے شک ایسا ہی ہے. اور میں دنیا کے 60 ملک گھوما ہوں, اور میں نے 60 ملک میں جانے کے بعد کبھی مجھے یہ نہیں ہوا کہ میں کسی ملک میں سیٹل ہوں. سر ہم 10 سال جو ہے چائنا میں گزارے ہیں. 10 سال چین میں رہنے کے باوجود میں آپ کو بتاؤں دنیا بھر سے میں نے پاکستان جو ہے اللہ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے, ایک نعمت ہے, اور اس کے اندر ساری وہ وسائل ہیں. ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس سر ٹیلنٹ کی بھی کمی نہیں ہے. ٹیلنٹ کی بھی کمی نہیں ہے, کیونکہ 22 کروڑ کا جو ملک ہے اس کے اندر اتنی ٹیلنٹ ہے کہ 10-12 ملک کو تو ہم ویسے ہی چلا سکتے ہیں. اور سر یوتھ کی بات کریں 60 سے ابو تو ہمارے پاس یوتھ بھی ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کمی تو کسی چیز میں نہیں چھوڑی. دیکھیں ہمارے جو انجینئرز ہیں, ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, وہ کینیڈا, امریکہ, یوروپ, UK میں ہمارے سارے بچے میرے ماشاءاللہ سے 4 بچے باہر ہیں. تو 4 بچے دے آل یعنی کہ ٹیلنٹ کے بیسس پہ, میرٹ کے بیسس پہ, ان کے باپ کو بھی نہیں لوگ جانتے. نہیں سر, ابھی آپ کی یہ بھی ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ سر جو ہے کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے اپنی جو ہے ماسٹرز کمپلیٹ کیا تھا یہاں کے کراچی کے, کیونکہ ہم بھی کراچی یونیورسٹی کے طالب علم رہ چکے ہیں. تو سر کیونکہ دیکھیں نا آپ نے اپنی یونیورسٹی سے پڑھا, یہیں سے آپ نے اپنے سفر کا, اپنے کیریئر کا آغاز کیا, پھر دیکھیے ماشاءاللہ سے آپ نے انٹرنیشنلی جگہ جگہ پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, سرو کیا, اور آپ نے نہ صرف وہاں پہ آپ کی خدمات ہیں بلکہ جہاں ممکن ہو سکتا ہے, کیونکہ آبویس سی بات ہے جب ہم انٹرنیشنل پلیٹ فارم کی بات کرتے ہیں, گلوبلی ہم بات کرتے ہیں, وہاں کافی چیلنجز پاکستان کو ہیں. دیکھو منا آپ نے بڑی باتیں یاداشت میموریز کو تازہ کر دی. میں کراچی یونیورسٹی سے میں نے 1973 سے 1973 سے لے کر 1978 تک میں نے کراچی یونیورسٹی سے میں نے BA آنرس اور MA اکنامکس کیا. اس وقت ہمارے جو 70 کے دہائی میں پاکستان میں 20 یونیورسٹیاں ہوتی تھیں, اس میں سے 9 یونیورسٹیاں ٹاپ 300 میں ہوتی تھیں دنیا کی, اور اب 200 یونیورسٹیاں ہیں لگ بھگ, لیکن کوئی ٹاپ 300 میں ایک بھی نہیں ہے. تو لیکن میں آپ کو جو باتیں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آئی فیل نو شیم ٹو سے دیٹ کہ میں جو ہوں نا ایک ہمبل فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. ایک بہت ہی لوور مڈل کلاس کی فیملی سے میرا تعلق تھا, اور میں نے کراچی کی سڑکوں کی روشنی میں پڑھا ہوں. میں چونکہ میرے خاندان چونکہ بڑا تھا, میرے گھر میں 8-10 بھائی بہن تھے ہم, تو والدین کی معاشی صورتحال ایسی نہیں تھی کہ وہ ہمیں پڑھا سکیں. میں نے تو ساری زندگی اسکالرشپ پر پڑھا ہے. کیا بات ہے سر. ساری زندگی, یعنی جب سے میں نے اپنی زندگی شروع کی ہے 5ویں جماعت سے 4تھی جماعت سے, میں ہمیشہ اسکالرشپ پر پڑھا ہوں. اور ہمیشہ بلکہ انٹر کے بعد سے میں ہمیشہ پوزیشن ہولڈرز رہا ہوں. اور میں نے جب CSS کا امتحان دیا تھا وہ بھی کوئی بغیر تیاری کی دے دی تھی. کوئی کسی نے کہا کہ بھائی امتحان ہو رہا دے دو, تم بہت لائبریری میں نظر آتے ہو. تو میں نے کہا کہ کیوں؟ تو کہا کہ یار یہ CSS ہوتا. میں نے کہا یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بولا کہ یہ CSS کا امتحان ہوتا ہے, بڑے بڑے افسر بنتے ہیں. میں نے کہا کہ یار مجھے تو نہیں پتا, میں تو گلوبل لیول کی تیاری کر رہا ہوں. تو بولا کہ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ CSS دے دو. تو CSS کا امتحان 1977 میں نومبر میں نے دیا,
کہا کہ یار تم لائبریری میں نظر آتے ہو، کتابیں دیکھتے ہو، لڑکیوں کو نہیں دیکھتے ہو. تو میں نے کہا کہ یار یہ تمہاری یہی کنسیڈریشن ہے کہ بولے تم پاس ہو جاؤ گے. اور وہ واقعی صحیح تھا. وہ ویسے ہی میں امتحان دے دیا اور ویسے ہی پاس ہو گیا. محنت تو آپ بہت کرتے تھے نا، یہ بھی تو دیکھیں آپ. سندھ میں 2nd نمبر پہ آیا تھا میں. کیا بات ہے. اور پورے پاکستان میں میرا کمبائن میرٹ 13 تھا، وہ بنا تھا. سر مجھے تجسس ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ جتنے آپ ٹیلنٹڈ تھے، جتنے ہونہار آپ طالب علم تھے، تو مجھے پتا باقی بہن بھائی بھی اسی طرح سے تھے یا؟ دیکھو منا، دیکھو میں تم کو بتاؤں منا، میرے والد کی تنخواہ 200 روپیہ تھی. اب وہ 10 بھائی بہن تھے ہم لوگ، تو میں سب سے بڑا تھا. تو جب میں نے زندگی شروع کی تو اسکول میں پڑھتا لکھتا نہیں تھا، تو بڑا میرا شوقین تھا بینجو، گٹار اور یہ سب چیزیں کا، موتھر گن، یہ سب بڑی موسیقی سے بہت شوق تھا مجھے. تو والد کہتے تھے کہ تم بڑا بیٹا ہو، اگر نہیں پڑھو گے تو میرے سارے بیٹے نہیں پڑھیں گے اور سب جاہل ہوں گے. تو میرے والد بڑے ناراض ہوتے تھے، کافی غصہ کرتے تھے مجھ پر. تو مطلب والد کا کہنا آپ نے رول ماڈل بننا ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے. ہاں، تو انہوں نے کہا رول ماڈل بننا، تو ایسا رول ماڈل ہوگا تو پھر باقی بچوں کا کیا حال ہوگا. بہرحال کسی طرح سے پھر وہ پلٹا کھایا، اور پھر میں میٹرک سے لے کر میں سمجھ لیں کہ بڑا زبردست ٹرن اراؤنڈ ہوا میرا. اور پھر اس کے بعد سے تھرو آؤٹ یونیورسٹی میں بھی مجھے پوزیشن ملی، اور پھر CSS میں بھی میں رہا، پھر آگے بھی میں بڑے اسی طرح. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے کراچی کے وہ زمانے جب 70 میں سڑکوں میں گرین بیلٹ ہوا کرتا تھا، اور اس میں میونسپل لائٹس ہوتے تھے گرین، اس کی روشنی میں پڑتا تھا. کیونکہ گھر میں میرے بھائی بہن بیمار رہتے تھے، کیونکہ ہمارے کمرے چھوٹے سے 2 ہوتے تھے چھت کے اوپر. تو بڑی یہ تھی. لیکن تم نے سوال یہ کیا کہ باقی بھائی بہنوں نے بھی کیا آپ ہی کی طرح، یہ بات تقریباً ہم 8 بھائی اور 2 بہن، تو اس میں سے آدھے نے میری بالکل میری سمت پہ چلے اور بڑے کامیاب رہے. اچھا حسن صاحب، کیونکہ بظاہر ہم جس پوزیشن پہ ابھی جب کام کر رہے ہوتے ہیں، کامیابیاں ملتی جاتی ہیں، لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ بھائی یہ تو یہاں پہ پہنچ گئے ہیں، اور پیچھے لوگ نہیں جان پاتے کہ کتنی بڑی سٹرگل ہوتی ہے، کتنی انسان نے محنت کی ہوتی ہے. کیونکہ آپ کا یہ سلسلہ صرف یہاں تک نہیں ختم ہوتا، کیونکہ آپ نے ظاہر سی بات ہے آپ فورن منسٹری میں جب آپ تھے سرو کر رہے تھے، تو وہاں پہ بھی کافی چیلنجز کا سامنا تھا. کیونکہ پاکستان نے ہر دور دیکھا ہے، ہر مشکل ٹائم دیکھا ہے، اور obviously بات ہے ہم کوئی جنگل میں تو رہتے نہیں ہیں، دنیا کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. تو وہاں پہ آپ ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے آپ نے اپنا جو ایز بینگ اے ڈپلومیٹ آپ نے اپنا کردار نبھایا، اور آپ یہ کام کرتے ہوئے آپ کی اپنی ایک انر سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے کہ نہیں، مجھے الحمدللہ اللہ نے ایک موقع دیا اور میں نے وہ کام کیا. منا دیکھیں، میں اکثر کہتا ہوں آئی ہیو نو ریگریٹس. اردو میں ترجمہ یہ ہوگا کہ مجھے کوئی تشنگی نہیں ہے. میں نے اپنے جانتے ملک کے لیے جو بھی میری اللہ نے مجھے صلاحیت دی تھی، ایمانداری سے میں نے اپنے ملک کی خدمت کی. اور اس میں جو سب سے زیادہ مجھے مدد کی ہے وہ میرے ایٹیچیوڈ نے، پازیٹیو ایٹیچیوڈ نے، اور میری ڈسپلن نے بہت مدد کی ہے. اور اس دونوں چیز سے بھی زیادہ جو مجھے سب سے زیادہ زندگی میں مجھے بہت میں اس کا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے وہ دیا، ایمانداری. مجھے اس سے کوئی یہ نہیں ہے. میرا دل صاف ہے، میرا ضمیر صاف ہے. میں پاکستان کا واحد 22 گریڈ کا افسر ہوں جس کے نام پر نہ پلاٹ ہے، نہ گھر ہے، نہ باہر میں بینک بیلنس ہے. میں نے اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دیا، انہوں نے گلوبل لیول پر کمپیٹ کیا میرٹ پر، اور وہ سب کے سب they are not dependent on me. اچھا سر، کیونکہ اب ہم آپ کی سروس کے متعلق پوچھنا چاہیں گے کہ کن چیلنجز کا آپ نے سامنا کیا، کیونکہ obvious سی بات ہے یہ کام بھی کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. مختلف مراحل ہوتے ہیں، چیلنجز ہوتے ہیں، آپ کے ٹارگٹس ہوتے ہیں جن کو آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو وہاں پہ آپ نے کس طرح کی سچویشن کو فیس کیا اور سرو کیا؟ دیکھیں، پاکستان کے لیے جو ہے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ اب ہم اپنی پوٹینشیل جو ہمارا ہے اس کا ہم 10% بھی ابھی تک استعمال نہیں کر سکے ہیں. اللہ نے اس قوم کو سب سے بڑی جو ریسورس دی ہے وہ ہیومن ریسورس دی ہے، اور یہ ہیومن ریسورس ہماری ایسی ہے. ہمارا جو مسئلہ ہے وہ ہمارا نظام تعلیم کا ہے، ہماری سلیبس کا ہے. ہماری جو گزشتہ 50 سال میں جو اخلاقی گراوٹ آئی ہے ہمارے معاشرے میں،
اور ہماری تعلیم کے نظام میں جو اخلاقی گراوٹ آئی وہ ہے. تو یہ جو آپ نے کہا کہ آپ نے کس طرح نیویگیٹ کیا، یعنی آپ نے کس طرح ان مسائل سے پاکستان کی خدمت کے لیے، تو میں آپ کو کہوں کہ مجھے میری پوسٹنگز جہاں جہاں بھی رہی وہاں میں نے، جیسے آپ نے شروع میں اپنے پروگرام کے کہا کہ ایک امبیسڈر اور ایک سفارتکار جو ہوتا ہے وہ اپنی ملک کی تصویر ہوتا ہے. میری ذہن میں یہ چیز کسی نے شروع ہی سے ڈال دیا کہ دیکھو تم تصویر ہوگے اپنے ملک کی. تو میں نے کہا کہ میں میری اپنی تصویر جیسی بھی ہو لیکن میں ملک کی تصویر خراب نہیں ہونے دوں گا. کیا بات ہے. تو میں نے اس طرح چین میں 10 سال گزارا اور یقین کریں کہ ہم نے چین کے اس زمانے دیکھیں جب جس زمانے میں چین ہم سے 25 سال پیچھے تھا اور اس کی فی کس آمدنی ہم سے 30% کم تھی 1980 میں. اور میں نے چین کے علاوہ جو ہے میں افریقہ گیا، وہاں پاکستان کی بڑی قدر ہوتی تھی. زمبابوے میں ابھی بھی ہوتی ہوگی کیونکہ وہاں ہم نے ان کی جنگ آزادی میں ان کی مدد کی تھی، لبریشن وار میں، اور ان کے ایئر فورس جو تھا ان کا زمبابوے کا وہ پاکستان نے قائم کیا. پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو میں گیا ہوں تاجکستان، وہاں اس زمانے میں سول وار ہو رہی تھی، کوئی جانے کو تیار نہیں تھا. میں نے کہا کہ پاکستان کے لیے میں ہر جگہ جا سکتا ہوں، سول وار کیا ہے، وار بھی ہو تو ہم جا سکتے ہیں. تو وہاں میں سول وار میں آپ کو یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں ڈپلومیٹ کو بریو بھی ہونے کی بہت سخت ضرورت ہے جنگ کے لیے بھی. میں آپ کو بتاؤں مونا، آپ کو یقین نہیں آئے گا، جس دن ہم لینڈ کیے تھے 27 جنوری 1994 کو دوشانبے تاجکستان میں، تو ایئرپورٹ پر وہ لگتا تھا جیسے جنگ کا سما ہے. تو میری بیگم نے کہا کہ آپ ایک جنگ والے جگہ میں آ گئے ہیں 2 بچوں کے ساتھ، اور 2 بچے تھے وہاں کیونکہ ایئرپورٹ پر کوئی وہ نہیں تھا، ہاتھ سے سامان کھینچ کر لانا ہوتا تھا، اور -30 تھا، -30 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، اور اس میں جنگ کے وہ جو توپ کے شعلے چل رہے تھے. تو میں نے کہا کہ بس اگر زندگی تو ایک اسی طرح ہے، اللہ تعالیٰ جب منظور ہوگا، اگر کوئی ایک گر گیا یہاں پر تو میں نے کہا کہ بس وہ ہمارا فیملی کو لے گئے تھے. تو میری بیگم نے کہا کہ بھائی کم از کم بچوں کو چھوڑ دیتے نا، تو میں نے مجھے ہی لے آتے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ اس طرح کے ماحول میں ہم نے ڈیفیکلٹ سے ڈیفیکلٹ ماحول میں پاکستان کا جھنڈا ہم نے بلند رکھا. میں نے جا کے وہاں سفارت خانہ کھولا ان حالات میں، اور وہاں میں نے 3 سال تقریباً کام بھی کیا اور قائم کیا، اور فارسی زبان بھی سیکھی. اور اب بولتا میں تقریباً 4-5 زبانیں فرق بولتا ہوں. سر نہیں، آپ ویسے تو ہم سے شیئر کریں، لیکن میں خود امیجن کر رہی ہوں کہ وہ ٹائم کیسا ہوگا جب آپ فیملی کے ساتھ گئے ہوں گے، جنگ ہو رہی ہے، جہاں جنگ ہوتی ہے لوگ وہاں سے نکلتے ہیں، اور وہاں پہ میں وہاں جا رہا ہوں. مجھے میرے ساتھیوں نے کہا کہ بھائی ابھی بھی کہو، ابھی بھی چانس ہے، ہم بدلوا دیتے ہیں. میں نے کہا کہ نہیں، میں تقدیر کے لکھے پر چلتا ہوں، کشتی جدھر جاتی ہے. بولے تو بڑا مزہ آیا. زندگی کو فرنٹ لیگ پر کھیلا، پاکستان کے لیے فرنٹ لیگ پر کھیلا، اور پاکستان کے لیے بڑی کامیابیاں حاصل کی. میں 8-9 کتاب جو لکھا ہوں، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ یہ بھی لکھیں کہ کیسے آپ نے کام کیے، کیونکہ میرا جو فوکس ہوتا تھا وہ 3 خاص کر کے میرا فوکس ہمیشہ رہا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک پاکستان کا ایمیج اچھا ہونا چاہیے، اس کے لیے جو پاکستان کا جو سافٹ پاور ہے اس کو اجاگر کیا جائے. ایک تو یہ، دوسرا پاکستان کے اقتصادی جو مفادات ہیں وہ ہم سیکیور کریں، اور تیسرا یہ ہے کہ پاکستان کے دوستوں میں اضافہ کریں. سر یہ بہت ضروری بھی ہے. اور سر آپ سنگاپور بھی تھے، سنگاپور کی کس طرح کہ آپ کا وہ ٹائم رہا؟ کیونکہ سنگاپور میں میں نے 3 سال وہاں کیا، اور 3 سال میں نے وہاں کام کیا. اور اتفاق کی بات ہے کہ میں چونکہ تھوڑا سا پڑھنے لکھنے سے شوق رہا ہے، تو وہ سنگاپور جانے سے پہلے میں نے ان کے جو لیڈر تھے لی کوان یو، ان کی کتابیں پڑھی تھی بہت. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ اتنا سنگاپور کو جانتے ہو، اتنی شوق رکھتے، تو آپ کو ہم تو چاہتے تھے بڑا ملک میں بھیجنا، لیکن چونکہ آپ خود خواہش رکھتے ہو کہ چینی بولنے والے ملک میں، وہ 70% چینی ہے سنگاپور میں، اور وہ کیپٹلسٹ کنٹری، مارکیٹ اکانومی ہے. تو
मुझे ये भी शौक था कि एक तरफ कम्युनिस्ट कंट्री है, चीन इतना बड़ा मुल्क है, एक तरफ सिंगापुर है जो एक जजीरा है, और तो एक मेरा इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी था कि जाके देखूं, क्योंकि सिंगापुर ने एशिया में एक रोल मॉडल के तौर पर काम किया जो तरक्की की है। और सिंगापुर ने बल्कि चाइना को गाइड किया, डेंग ज़ाओपिंग को गाइड किया है ली कुआन यू ने। और इस ली कुआन यू ने किताब में सारी चीज़ें लिखी हैं, फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड टू फर्स्ट जो उनकी किताब है। तो मैंने तकरीबन उनकी 9-10 किताबें हैं, वो सब पढ़ी हैं मैंने। सर आप जान सके माशाल्लाह से आपने खुद अपना रिसर्च वर्क बहुत हाँ, रिसर्च वर्क में ये मेरा एक स्ट्रेंथ रहा है, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी। और सर अभी मौजूदा सूरत हाल पे बात करते हैं। ऑब्वियसली बात है क्योंकि मैंने कहा ना कि अब तो ग्लोबल विलेज के जैसे हम कहते हैं कि हम यहाँ पे रहते हैं, अब कोई भी चीज़ अलग नहीं रहती। अगर कोई भी आपके यहाँ तक कि नेबरहुड में भी कुछ हुआ होता तो आपकी कंट्री पे भी बड़ा असर पड़ता है। तो अभी मौजूदा हालात में आप पाकिस्तान की ओवरऑल किस तरह से देखते हैं? जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है, जो दीगर जो है सर्व कर रहे हैं, खिदमात हैं जिनकी, तो उनको किस तरह से देखते हैं कि वो किस तरह से पाकिस्तान का किरदार जो है वो निभा रहे हैं इंटरनेशनली, और इस पर मज़ीद कितनी काम, क्योंकि आपका एक एक्सपीरियंस है, एक बहुत अरसा जो है आप 40 साल के तकरीबन आप लगाएं 37 ईयर्स, तो उसको उस पर किन चीज़ों पे हमें काम करने की अभी भी मज़ीद ज़रूरत है? मुना देखें, पता नहीं आपने मेरे गूगल पर ये देखे या नहीं, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि अल्लाह ने हमें फ़ॉरेन ऑफिस में भी और तमाम अदारों में वो तमाम सलाहियत दी हैं जिससे हम दुनिया की एटलीस्ट टॉप 10 में हम आ सकते हैं नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स में। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम रिफॉर्म्स करें, हम रिवाम्पिंग करें, हम शोबों में इस्लाहात करें, और जिसमें कि फ़ॉरेन ऑफिस में भी ज़रूरी है। और वो इस्लाहात क्या हो सकते हैं? वो इस्लाहात हमारी इम्प्रूवमेंट्स, हमारे जो अदारे हैं उसको हम 21वीं सदी के मुताबिक ढालें, और हम हमारी जो स्ट्रेंथ है ना उसको हम उजागर करें, और हम दूसरों से सीखें भी, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस से। अभी हमारा मसला, जो मेजर मसला ये हो रहा है कि हमारे मसाइल बैनुल-अक़वामी सतह पर भी और कौमी सतह पर भी बढ़ गए हैं और बढ़ते जा रहे हैं, और वो कैपेसिटीज़, जो प्रोफेशनल कैपेसिटीज़ चाहिए, वो टीम वर्क जो चाहिए, वो सिनर्जी जो चाहिए, वो जो सलाहियतें चाहिए, वो उसको अभी उजागर करना ज़रूरी है। टीम वर्क की बड़ी ज़रूरत है सर, जिस तरह से आपने अभी फरमाया। तो सर हम चाहेंगे कि छोटा सा एक मैसेज हमारे नाजरीन के लिए, जो आप बात कर रहे थे उसमें भी आप दोबारा अगर ये बात कह देंगे, ताकि जो हमारे देखने वाले हैं वो और सुनने वाले हैं वो सब इस बात को समझें कि मिलकर अगर हम काम करेंगे तो हम कहाँ पर होंगे। जी, ये मैं यही कहूँगा कि अक्सर मेरे साथी और मेरे बॉस अक्सर मुझसे जब मजाक करते थे वो ये करते थे कि यार अगर तुमको कहीं कोई ज़िम्मेदारी का काम और भी दिया गया तो तुम पाकिस्तान को ना सुपर पावर के लगभग बनवा दोगे। क्या बात है। तो हमें तो यकीन है इस बात पर। तो उनकी मेरे लिए ये बात कहना मेरे लिए एक बहुत बड़ी ये है कि उनको भी यकीन है कि मैं ये बिलीव करता हूँ कि फ्यूचर हमारा है, लेकिन उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। काम करने में बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें टाइम दिया, आपने इतनी अच्छी बात की कि मिलकर काम करने की सख्त ज़रूरत है, और ऑब्वियसली बात है मिलकर ही हमें इस मुल्क को आगे लेके जाना है। बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी, आपने इनसे गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ मौजूद थे सैयद हसन जावेद साहब, और इनकी मुझे एक बात बड़ी प्यारी लगी कि अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, और माशाल्लाह से हमारे पास जितनी अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया है, सलाहियतें दी हैं, अगर हम उसको इस्तेमाल करें, यकीन माने पाकिस्तान जो है यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, और इस मुल्क को हमने ही आगे लेके जाना है। इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदा।